أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قال لا إله إلا الله فقد دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین اور ناظرین حضرات، آپ کے سامنے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے کلمہ پڑھ لے، من قال لا الہ الا اللہ فی صدق قلبہ فقد دخل الجنہ، جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا یقیناً وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب کلمے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی عظمتیں ہیں کہ اسلام میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے سارے گناہ جو معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسا کہ غلط تو ہو کہ جس طرح کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے۔ یہ اسلام کی ہی برکتیں ہیں، یہ کلمے کی ہی برکتیں ہیں کہ کلمے کی وجہ سے انسان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ کا مقرب بھی بن جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں کلمہ پڑھنے کے ساتھ فوت ہو جاتا ہے تو فرمایا فقط دخل الجنہ، یقیناً اس کی جگہ جو ہے وہ جنت میں ہے۔ تو گویا کہ کلمہ جو ہے یہ اللہ کی توحید اور وحدانیت ہے، اور اس کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر ایمان ہی نہ ہو تو پھر چاہے کتنا بھی انسان عمل کرتا رہے، اس کی عمل کا اس کو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ کفار لوگ جو ہیں، مشرک لوگ جو ہیں، خدا کو جو نہیں مانتے، جو پیغمبر علیہ السلام کو نہیں مانتے، اگرچہ وہ دنیا کے اندر نیکی کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر کو اس کا اجر دے گا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ، لیکن قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان جو ہے جب انسان ایمان لے آتا ہے تو چاہے ایک نیکی کا کام اس نے کیا ہوگا تو یقیناً اس کے لیے جنت کا وہ ثواب بن جائے گا۔ تو آپ نے حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا، مشکات کی یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے چلے گئے۔ صحابہ کرام کو فکر ہوا کہ کفار کا زور ہے، دشمنی زیادہ ہے، حضرت وسلم کو کہیں لوگ تکلیف نہ پہنچا دیں، شہید نہ کر دیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر ایک سیکنڈ بھی، ایک منٹ بھی میں جدا نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے ہر وقت یہ فکر رہتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں۔ تو گویا کہ میں بھی آپ کے پیچھے اسی طرح چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننان کے باغ میں وہاں داخل ہوئے، میں بھی اس باغ کے اندر چلا گیا، آگے پیچھے تلاش کرتا رہا۔ جو ہی میں گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں کی آواز سنی، اور جب آپ پاؤں کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا من انت، کون ہے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلاموں کا ابو ہریرہ تھا، میں آپ کا غلام ہوں ابو ہریرہ۔ یہ شاید یہ تھا کس لیے تم یہاں آئے ہو؟ تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفار کا زور تھا، باقی صحابہ کرام بھی پریشان ہیں، تو میں تو رہ نہیں سکتا تھا، میں اس لیے آیا کہ کہیں دشمن آپ کو مار نہ دے، کفار آپ کو تکلیف نہ دے، تو میں اس لیے آپ کے پیچھے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ صحابہ کرام کو کہہ رہا کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جو شخص کلمہ سچے دل سے پڑھ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ نے تسلی دی ایمان والوں کو، صحابہ کرام کو، باقیوں کو۔ جب وہ واپس آ رہے ہیں تو راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئے، یہ بھاگے جا رہے تھے۔ انہیں پوچھا کہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ میں حضور کے وسلم کو دیکھا ہے تو آپ نے کیا فرمایا
تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے سچے دل کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ انہوں نے آپ کو اس طرح دھکا دیا، وہ نیچے گر پہ، جب نیچے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ مت ایسی بات مت کرنا جا کر۔ وہ حضور کے وسلم کے پاس واپس چلے جاتے ہیں، حضرت عمر بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جا رہا تھا، حضرت عمر نے مجھے ایسا دھکا دیا ہے اور مجھے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے کیوں ایسے کیا ہے؟ میں نے اس کو کہا ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھنے کو جنت میں داخل ہوگا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے گا وہ اسی پر تکیہ کرے گا، باقی اعمال کو چھوڑ دے گا۔ تو اسی میں نے کہا کہ ایسے نہ جا کے کرو۔ تو آپ نے فرمایا لو کانا بعد کانا نبی کانا عمر۔ آپ سمجھے میری امت میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، اگر میری بات اگر نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل جنہ، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کا جو ہے وہ ایمان کا موقوف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت اپنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک یہودی کو دیکھا جو کہ بڑی عبادت کر رہا تھا، اور مجھے اس پر بڑا رحم آیا، کیونکہ یہ عیسائی پادری وغیرہ یا باقی ہندوؤں کے پوپ پادری ہوتے ہیں، وہ عبادت کرنے والے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں ہر طریقے سے، تو دن رات لگے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے اس پر بڑا ترس آ گیا کہ یہ اتنی عبادت کر رہا ہے، اتنی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کا حضور پر ایمان نہیں ہے، یہ اسلام پر ایمان نہیں ہے، توحید پر یہ قائم نہیں ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس پر بہت دکھ ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا افسوس ہوا، پریشان ہوئے کہ یہ اتنی عبادت کر رہا ہے، آخر اس کی عبادت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، کیونکہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، وہ توحید پر ایمان نہیں لایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کا ہونا بہت بڑی شرط ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان جو ضروری ہے، اور آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس کی آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو، یعنی دنیا سے جاتے ہوئے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اگر اس کی زبان سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نکل جاتا ہے تو گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، تو گویا کہ جنت میں داخل ہونے کے دروازے کو کھولنے کے لیے اس کی چابی جو ہے وہ فرمایا کہ یہ کلمہ ہی ہے۔ تو جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا سچے دل کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، اور نیک پھر اعمال بھی کر لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس وقت انسان دنیا سے کوئی جاتا ہے تو بیمار ہو تو اس کی آخری ضرورت ہے، تو اس کو مت کہو کہ تم کلمہ پڑھو، کیوں کہ آخری وقت تک بھی شیطان جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا سے رد کیا اور اس کو ملعون ٹھہرایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس نے نہ مانا، تو اس نے یاد کہ یا اللہ پاک میری یہ خواہش ہے کہ مجھے تو مدت دے دے، میری عمر بڑھا دے۔ آپ نے فرمایا جب تک چاہتا ہے تیری عمر بڑھائی جاتی ہے، اس کو عمر دے دے گی۔ فرمایا کہ میں تیرے رب تیری ذات کی قسم ہے میرے مولا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ہر طریقے سے، مال سے، جان سے، عورتوں سے، جس طرح بھی چاہوں گا میں گمراہ کرتا رہوں گا، اور میری تجھے قسم ہے تیری ذات کہ میں آخری دم تک جو ہے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنی ذات کی قسم ہے کہ میرا بندہ آخری دم میں بھی توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہو تو اس وقت اس کے سامنے تم کلمہ پڑھو، اس کو مت کہو کہ تم کلمہ پڑھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دے، شیطان اس کے پاس بیٹھا ہوگا۔ تو اس لیے اس کے پاس جاتے ہوئے یا تو سورہ یاسین پڑھ، جان نکل رہی ہو، تعمیر تنگی میں ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان دنیا سے جا رہا ہو تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو گے تو اس کی جان جو ہے وہ آسانی سے نکل جائے گی، اور دوسرا اس کے ساتھ کلمہ پڑھتے رہو گے تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ اس سننے کے ساتھ وہ بھی کلمہ زبان سے پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔
اس لیے فرمایا کہ ایمان جو ہے یہ بہت ضروری ہے، خدا کی توحید اور وحدانیت، اور پیغمبر علیہ السلام کو خاتم الانبیاء خاتم النبیین، اور ان کے ہر عمل کو اپنا عملی جامہ پہنائے، اور ان کی ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کرے، اور اس کا ایمان ہو، اور اس سے سرے منہ بھی آگے پیچھے نہ ہو، اور اس پر عمل جزا نہ ہو، تو یہی انسان کے لیے جنت کا سبب ہے۔ اگر ہم نے سنت اور توحید کو چھوڑ کر اور چیزوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا تو پھر اللہ ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے، ورنہ بخشش کا سبب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کلمہ نصیبی فرمائے اور دین حق پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہمارا